اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں کا خدا اور آخرت پر عقیدہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، تو وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزار کر اپنے ایمان اور اعمال و کردار کے بدولت جنتی یا جہنمی بنتا ہے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت سے بالاتر نعمتیں پائی جاتی ہیں، جہاں کسی بھی قسم کی تکلیف اور درد اور غم نہیں ہے، جہاں صرف سکون اور سہولیات ہیں۔ یہ جنت ان لوگوں کے نصیب میں ہے جن کا کردار اور عمل نیک اور اچھا ہو، اور جہنم وہ مقام ہے جہاں برے لوگوں کو عذاب اور سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ جہنم کا عذاب، اس کی آگ کی تپش اور اس میں جو تکلیف انسان کو ملتی ہے، وہ دنیا کے تمام مشکلات اور سختیوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا بہتر ہے یا جنت، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ جنت کا دنیا سے کوئی مقایسہ اور موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت کی ہر نعمت دنیا کی نعمتوں سے لاکھوں برابر، کروڑوں برابر، بلکہ نامحدود برابر بہتر ہے۔ دنیا میں لذتیں چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ جنت کی نعمتوں میں جو لذت پائی جاتی ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ جہنم بدتر ہے یا دنیا کی تکلیفیں، سختیاں اور مشکلات، تو اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ دنیا کی تمام مشکلات اور سختیاں اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تب بھی وہ جہنم کے ایک عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس بات کو بتانے کے بعد اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیے، جس جنت اور جہنم کو اللہ نے اپنی مرضی سے لوگوں میں تقسیم نہیں کیا ہے کہ تو جنت میں چلا جا، تو جہنم میں چلا جا، بلکہ جو جنت کا حقدار ہوگا وہ جنتی بنے گا اور جو جہنم کا حقدار ہوگا وہ جہنمی بنے گا۔ کوئی بھی شخص بغیر دلیل اور وجہ کے نہ جنتی بن سکتا ہے اور نہ جہنمی۔ البتہ جو دیوانے ہیں یا جو بچپنے میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں مقام عطا کرے گا۔ تو دوستو، جنت اور جہنم کو جس اللہ نے بنایا ہے، اسی اللہ نے اس دنیا کو بھی بنایا ہے۔ وہاں پر سہولتیں اور سختیاں آپ کے عمل پر منحصر ہیں، تو اس دنیا میں کیوں ہم اسے تقدیر کے حوالے کرتے ہیں کہ بھئی ہماری تو قسمت میں دکھ اور پریشانیاں ہیں، غربت ہے، بیماریاں ہیں، بے عزتیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، اور اس کو دیکھ، فلانی کو دیکھ کہ کتنی سکون اور عیاشی سے زندگی کے مزے لے رہا ہے۔ کافروں کو دیکھ کہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمانوں کو دیکھ جتنی بھی بدبختیاں اور مشکلات اور سختیاں ہیں وہ مسلمانوں کے نصیب میں ہیں۔ یہ سب کچھ قسمت کا کھیل ہے۔ اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ جب جنتی ہونا محنت اور کوشش اور ایمانداری پر منحصر ہے، کون سی جنت جس کی نعمتوں کو آپ حساب نہیں کر سکتے، تو دنیا میں بھی یہی قانون ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ محنت، کوشش اور سمجھداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا آپ کے لیے جنت بنے گی۔ دنیا میں اپنی سستی اور نادانی کو قسمت پر مت ڈالیں۔ یہی دنیا آپ کے عمل و کردار سے آپ کے لیے جنت بھی بن سکتا ہے اور جہنم بھی۔ رہی بات کافروں کی، تو چونکہ ان کا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا ہے، اس لیے وہ اپنی دنیا کو آباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ بھی ان کی طرح عمل میں، عقیدے میں نہیں، عمل میں اپنی دنیا پر توجہ دیں تو یہی دنیا آپ کے لیے بھی جنت بن سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، جس طرح آخرت آپ کے اختیار میں ہے، اسی طرح آپ کے اختیار میں یہ دنیا بھی ہے کہ آپ اس دنیا میں کس قسم کی زندگی گزارنا پسند کریں گے۔ آپ دنیا میں بھی آزاد ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں جو کچھ معین کیا ہے وہ انسان کے ارادے اور اختیار سے معین کیا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں بدبختی اور مشکلات اور پریشانیوں والے زندگی کو اختیار کریں گے تو آپ کے مقدر میں بھی وہی کچھ لکھا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، قضاء و قدر آپ کے اختیار میں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی تقدیر بنتی ہے، تقدیر بنایا جاتا ہے انسان کی رضایت سے۔
آپ جیسی زندگی چاہیں گے ویسے ہی زندگی آپ کو آپ کے مقدر میں لکھا جائے گا. کل قیامت میں کوئی شخص خدا پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ مجھے غریب اور محروم کیوں رکھا. تو دوستو ہم جنتی کیسے بنتے ہیں؟ تو جواب میں آپ دنیا کے سارے ادیان و مذاہب، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان، سب سے پوچھے آپ، سب یہی کہیں گے کہ دنیا میں اگر انسان نیک کام کرے، اچھے اعمال انجام دے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو وہ شخص جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی بننا ہے تو اسی دنیا میں محنت کر کے بن سکتے ہو. تو یہاں سے ایک نقطہ اور بھی آپ کے لیے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ زندگی سے مشکلات کو ختم نہیں کیا جا سکتا. مشکلات کا ہونا ضروری ہے. یہ مشکلات انسان کو انسان کامل بناتی ہیں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس لیے کہ یہاں سے انسان کامل بن کر اگلی دنیا میں جائے. اگر انسان اس دنیا میں بغیر مشکلات اور سختیوں کے انسان کامل بن جائے تو کتنی ہی اچھی بات ہے. لیکن در حقیقت یہ ہر کسی کے بس میں ہے نہیں. اس کے لیے آپ میں وہ معرفت ہونی چاہیے، ایسا ادراک ہونا چاہیے جو انسان کو انسان کامل بنائے. اور چونکہ ہم ان معرفت اور ادراک سے آگاہ نہیں ہوتے، ہم ان سے محروم ہیں، تو یہی مشکلات انسان کو اس منزل تک پہنچاتی ہے جسے ہم بآسانی بغیر کسی مشکل کے معرفت اور ادراک کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. جب تک ہم مریض نہیں ہوتے ہمیں صحت و سلامتی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. جب تک ہم سختی اور مشکلات کو نہیں سہتے تب تک ہمیں سکون اور آرامش کا مفہوم سمجھ نہیں آتا. اسی وجہ سے جب ہم بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم سکون اور صحت کی قدر کرنے لگتے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہی معرفت اگر ہم شروع سے بنا لیں، اپنی صحت کا شروع ہی سے خیال رکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کی قدر و قیمت کو صحیح طرح سمجھ جائیں، کسی انسان کی بے عزتی کرنے کے بجائے اس کی عزت کرنا شروع کر دیں، اپنی دولت کے ذریعے ضرورت مندوں کا خیال رکھیں اور اللہ کی دی گئی ہر نعمت کا روزانہ شکر گزار بن جائیں، تو یقین جانیں یہی دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی. اس دنیا میں آپ کو کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات کا اصل فلسفہ ہی یہی ہے کہ آپ انسان کامل بنیں. لیکن جب آپ بذات خود انسان کامل بن رہے ہیں تو پھر مشکلات کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. ما اصابکم من سیئۃ فبما کسبت ایدیکم، یہ آیت قرآن میں واضح طور پر اشارہ دے رہی ہے کہ کچھ غلطیاں کر رہے ہو تبھی تو مشکلات اور برائیاں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. انسان کامل نہیں بنے ہو، بیوقوفیاں اور غلطیاں کر رہے ہو، لہٰذا ان غلطیوں کا ازالہ بھی تو کرنا ہے. جب انسان غلطیاں نہ کرے تو پھر مشکلات بھی خود بخود ختم ہوں گی. اس آیت میں واضح اشارہ ہے کہ تمہاری تقدیر میں اللہ کی طرف سے کوئی بیماری، کوئی بدبختی، کوئی مشکلات لکھی نہیں گئی ہیں، بلکہ بما کسبت ایدیکم، یہ سب کچھ، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات تمہاری اپنی وجہ سے ہیں. تو دوستو، قضاء و قدر وہ چیزیں ہیں جو حتمی ہیں، لیکن بعض اوقات انسان دعاؤں کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے، صدقہ وغیرہ دینے کے ذریعے سے اسے بدل سکتا ہے. کس طرح؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ قوانین بنائے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ رائج ہیں. جس طرح قانون ہے کہ جب پانی کا درجہ حرارت، پانی سطح سمندر کے نزدیک والے علاقوں میں ہمیشہ 100 ڈگری پر ابلنے لگے گا. 0 درجے پر پانی برف میں بدل جاتا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ قانون ہر جگہ پر ایک ہی جیسا ہے. 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جائے تو پانی ابلنے لگتا ہے. اب آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، اسی طرح آگ ہمیشہ جلاتی ہے، آگ میں گرمائش ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کی آگ میں اور پرانے زمانے کی آگ میں کوئی فرق تھا. یہ ہر علاقے کی آگ کی خصوصیاتیں الگ الگ ہوتی ہیں. انسانی زندگی میں بھی اسی طرح کچھ قوانین ہیں جو ہمیشہ اپنا نتیجہ دکھاتی ہے. ظلم کرنے والا انسان ظلم کا نتیجہ ضرور دیکھتا ہے. دوسرے انسانوں کو خوش کرنے سے آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں آتی ہیں. لاپرواہی کرنے والا انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. چوری کرنے والا انسان ہمیشہ خوف کی حالت میں ہوتا ہے. حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. دیگر قوانین آپ دیکھیے کہ خدا پر توکل کرنے والے انسان کو خدا کی خاص حمایت حاصل ہوتی ہے.
اس قسم کے ہزاروں قوانین ہیں جن کی طرف قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی روایات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک انسان بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری سے نجات اور اس کا علاج ممکن ہے ایک ہی دن میں ہو، ممکن ہے ایک ہفتہ لگے، اور شاید ایک مہینہ یا اس سے بھی زیادہ۔ اب صدقہ اور دعا کا فائدہ یہ ہے کہ علاج کا وہ پروسیس جو ممکن ہے کئی دن میں ہو، صدقہ اور دعا کے ذریعے سے ممکن ہے ایک ہی دن میں حاصل ہو جائے۔ یہ جو علاج لاکھوں میں ممکن ہے، وہ ممکن ہے چند سو روپے میں حل ہو جائے۔ تو صدقہ اور دعا اور نیک کاموں کا فائدہ یہ ہے کہ وقت اور پیسے میں بچت، درد کی شدت میں کمی، اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان محترم، حتیٰ کہ روایات میں ہیں کہ بعض اوقات بیماریاں اور پریشانیاں انسان کے نزدیک تک نہیں آتی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں سے انسان کو دور رکھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بیماریاں اور پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے دورانیے یا لاقت میں کمی آ سکتی ہے۔ تو دوستو، صدقہ اور دعا ایک معجزہ ہے جو ہر قانون پر غالب آتا ہے۔ البتہ اگر دونوں ساتھ ہوں تو زیادہ تاثیر دکھاتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ امتحان کے لیے تیاری بالکل نہیں کی ہے آپ نے، اب صدقہ اور دعا کے ذریعے سے کامیابی مانگتے ہیں آپ۔ شوگر کا مریض میٹھی چیزیں کھاتا رہے اور دعا بھی مانگے کہ اس کی بیماری ختم ہو۔ محنت بالکل نہ کرے اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگے، یہ ایک قسم کا مذاق ہے۔ جس طرح پاکستانی ٹیم کی حالت آپ دیکھیے، تیاری اور محنت کے بجائے قوم سے دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں۔ تو اس طرح دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قوانین کا علم نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ صدقہ اور دعا ایک معجزہ ہے، اور زندگی میں معجزے ہر روز اور ہمیشہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ معجزہ وہاں اپنی تاثیر دکھاتا ہے جہاں انسان کے بس سے باہر ہو۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا معجزہ، جب آپ نے دریا کے پانی کو چیرا تو یہ معجزہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اور کوئی راہ چارہ باقی نہیں بچا تھا۔ اگر معجزہ نہ ہوتا تو فرعون کی فوج سب کو قتل کرتے۔ لیکن یہی لوگ جب فرعون سے نجات پاتے ہیں تو انہیں ایک اور جنگ کے لیے اللہ کی طرف سے لڑنے کا حکم ملتا ہے۔ تو بنی اسرائیل اس خوش فہمی میں تھے کہ جب فرعون جیسے سپر پاور کو موسیٰ اور اس کے اللہ نے شکست دی ہے تو یہاں پر بھی وہی کام دہرائے۔ اسی لیے کہا، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اپنے رب کے ساتھ مل کر جنگ کر، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں بیابان میں سرگردان رکھا، یہاں تک کہ وہ نسل ختم ہوئی۔ اگلی نسل جب جوان ہوئی تب انہیں بیابان سے نکلنے کی اجازت ملی۔ آج ہماری حالت بھی بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارا کام دعاؤں کے ذریعے ہو، منتوں کے ذریعے سے ہو، نذرانوں کے ذریعے سے ہو، تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا ہتھ کنڈے ہم اپناتے ہیں، لیکن ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اور جب نتیجہ نہیں ملتا ہے تو اسے اپنی سستی اور کاہلی پر نہیں ڈالتے، بلکہ اس کا الزام بھی نعوذ باللہ اللہ پر لگاتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں کامیابی نہیں تھی تو اللہ نے ہمارے تقدیر میں یہ شکست لکھی تھی۔ دوستو، یہ خدا پر جھوٹ اور تہمت ہے، اور دنیا میں اس سے بڑا ظلم ہے ہی نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اپنی تقدیر کی کوتاہیوں کا الزام خدا پر مت ڈالو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تمہاری حالت تو اب یہ ہے کہ خدا بھی تمہاری حالت کو نہیں بدلتا، اس لیے کہ تم خود اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں ہو۔ تو دوستو، دعاؤں کے ذریعے سے زندگی نہیں چلتی، تمہاری تقدیر بھی تمہاری کوششوں اور محنت پر ہے۔ جس طرح جنت بھی دعاؤں سے نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے لیے لیاقت اور شائستگی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دنیا میں بھی کامیابیاں، خوشیاں، سکون، عزت، احترام، ان سب کے لیے محنت اور لیاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔